اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، کل کے لیکچر میں ہم نے کمیونیکیشن سکلز کی مختلف ڈیفینیشنز پڑھی تھیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کی ایک کمپریہنسو قسم کی ڈیفینیشن بھی پڑھی تھی، اور اسی سے ریلیٹڈ پھر اس کے جو فیچرز ہمارے سامنے آئے تھے یا اس کی جو کریکٹرسٹکس ہمارے سامنے آئی تھیں ان کا ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ کمیونیکیشن کے آبجیکٹیوز یا اس کے پرپس کے حوالے سے ہے کہ کمیونیکیشن جو ہم کرتے ہیں، سر انجام دیتے ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، کس وجہ سے ہم کمیونیکیشن کا عمل جو ہے وہ کرتے ہیں۔ جس طلباء، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی بھی سرگرمی جب ہم اس دنیا میں سر انجام دیتے ہیں، اس زندگی میں سر انجام دیتے ہیں، تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد لازمی ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسی سرگرمی نہیں ہے، ایکٹیویٹی نہیں ہے جو بغیر کسی مقصد کے ہو۔ تو جب کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہم بغیر مقصد کے سر انجام نہیں دیتے، تو کمیونیکیشن بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ تو کمیونیکیشن کا کام بھی ہم باقاعدہ طور پہ ایک مقصد کے تحت ہی سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ مقاصد جو ہیں یہ کون سے ہو سکتے ہیں، ان پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو اسی چیز کو اگر ہم اپنے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے لکھنا چاہیں تو اس انداز میں بیان کریں گے کہ نو ایکٹیویٹی ان دس لائف از وداؤٹ پرپس، پازیٹیو اور نیگیٹو۔ کمیونیکیشن از نو ایکسیپشن ٹو دس ریالٹی، اٹ ہیز فالوئنگ آبجیکٹیوز اور پرپس۔ اس میں پہلے نمبر پہ کیا چیز آتی ہے؟ پہلے نمبر پہ جو چیز آتی ہے، پہلا مقصد جو ہے وہ کمیونیکیشن کا جس وجہ سے ہم کرتے ہیں وہ ہے ٹو انفارم۔ ٹو انفارم کو اگر ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہے مطلع کرنا، اطلاع دینا۔ کمیونیکیشن کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ اطلاع دینا ہوتا ہے، مطلع کرنا ہوتا ہے۔ To inform or to impart information is the basic purpose of communication۔ یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ Imparting information or ideas, feelings or attitudes is nature of human beings۔ کہ یہ انسان کی، بنی نوع انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ جو معلومات اس کو حاصل ہوتی ہیں یا جو آئیڈیاز اس کے ذہن میں ہوتے ہیں یا جو جن چیزوں کو وہ محسوس کرتا ہے یا جو اس کے رویے ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی گئی ہے۔ تو اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ معلومات کی تلاش میں ہوتا ہے، یا تو وہ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے اور یا پھر وہ معلومات جو ہے وہ دوسروں کو امپارٹ کرنا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ہم کمیونیکیشن کا عمل جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں کہ یا تو ہم انفارمیشن حاصل کر سکیں یا پھر اس کو امپارٹ کر سکیں، دے سکیں۔ تو to inform or to impart information is the basic purpose of communication۔ Imparting information or ideas, feelings or attitudes is nature of human being۔ We are always in need of information, so our purpose of communication is either to give information or to get information۔ یعنی یہ مقصد کیا ہے کہ یا تو ہم معلومات جو ہیں وہ فراہم کریں یا پھر معلومات حاصل کریں۔ دوسرے نمبر پہ کمیونیکیشن کا جو مقصد ہے، آبجیکٹیو ہے، وہ یہ ہے کہ ٹو پرسویٹ۔ پرسویٹ کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اردو میں اگر ہم اس کا ترجمہ کریں کہ ترغیب دینا، کسی کو راغب کرنا، رجھانا کسی کو، کسی کام پر آمادہ کرنا، پرسویشن یا پرسویٹ کہلاتا ہے۔ اس حوالے سے بات یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اکیلے نہیں رہ سکتے، ہمیں اپنے تمام تر کاموں کے لیے دوسروں کے سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اس دنیا میں ایک کالونی کے طور پر، ایک گروہ کے طور پہ سروائیو کر سکتے ہیں، اکیلے جو ہے وہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ہمیں دوسروں سے بہت زیادہ کام بھی پڑتے ہیں۔
ہم دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں زندگی کے بہت سارے کاموں میں، تو دوسرے لوگوں کو اس چیز پہ آمادہ کرنا کہ وہ آپ کا کام کر دیں یا آپ کے نفع کے لیے وہ سوچیں، اس چیز کو آمادہ کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں، اور یہ عمل جو ہے یہ پرسویشن کہلاتا ہے۔ چنانچہ کمیونیکیشن کا جو دوسرا بڑا مقصد ہے وہ ہے ٹو پرسویٹ۔ اس چیز کو ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں کہ another purpose of communication is to persuade others, persuade the receiver۔ کمیونیکیشن کا ایک اور مقصد کیا ہے کہ ریسیور یعنی پیغام وصول کرنے والے کو ترغیب دی جا سکے، اس کو قائل کیا جا سکے، اس کو کسی بات پہ آمادہ کیا جا سکے۔ Sometimes we communicate to persuade others to change their viewpoint or action in our favor۔ بعض اوقات ہم اس وجہ سے بھی پرسویشن کرتے ہیں، کمیونیکیشن کرتے ہیں کہ دوسروں کو اس چیز پہ آمادہ کریں کہ ان کا جو ویو پوائنٹ ہے، ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ آپ کی فیور میں ہو جائے۔ Such persuasion is necessary in marketing or sales for the positive response in the form of purchase of product or change of their viewpoint۔ تو اگر ہم بزنس کاروبار کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس میں بھی یہ پرسویشن جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، مارکیٹنگ کے حوالے سے یا اپنی چیزیں دوسروں کو بیچنے کے حوالے سے، کیونکہ اس انداز میں پرسویشن کر کے ہم ان کو اپنے جو کسٹمرز ہوتے ہیں یا اپنے جو بائرز ہوتے ہیں ان کو اس چیز پہ آمادہ کرتے ہیں، ان کو اس چیز کی ترغیب دیتے ہیں کہ آپ ہماری پروڈکٹ یا ہماری کوئی سروس جو ہے اس کو ایکوائر کریں، اس کو حاصل کریں، اس میں آپ کے لیے یہ فائدے ہوں گے۔ چنانچہ ہم ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ کسی بھی چیز کے حوالے سے تبدیل کرنے کے لیے اور اس کو اپنی فیور میں کرنے کے لیے ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ اس کی مثال جو ہے وہ یہ دی جا سکتی ہے، اگر آپ اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے بات کریں تو ہم نے اپنے والدین سے کوئی فرمائش کرنی ہو، ان سے کوئی پیسے وغیرہ لینے ہوں یا ان سے کوئی چیز جو ہے وہ لینی ہو، تو اس کے لیے ہمیں باقاعدہ طور پہ ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی پڑتی ہے۔ ہم ان کو باقاعدہ طور پہ پرسویٹ کرتے ہیں، ان کو اس چیز کا قائل کرتے ہیں کہ یہ جو چیز جس کی میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں یہ میرے فائدے کے لیے بہت ضروری ہے۔ چنانچہ اگر آپ کا جو طریقہ ہے وہ بہت زیادہ مؤثر ہوگا تو آپ کے والدین جو ہے وہ فوری طور پہ اس چیز پہ قائل ہو جائیں گے اور وہ چیز آپ کو دے دیں گے۔ اسی انداز میں اگر ہم کاروباری نقطہ نظر سے دیکھیں، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی فرم جو ہے وہ لگائی ہے، بالفرض جو ہے وہ آپ نے ایک ٹوتھ پیسٹ کی کمپنی لگائی ہے، تو آپ باقاعدہ طور پہ مارکیٹنگ کرتے ہیں، اشتہارات چلاتے ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کو اس چیز کا قائل کریں کہ جو آپ کا بنایا ہوا ٹوتھ پیسٹ ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ چنانچہ وہ آپ کا اگر آپ مؤثر انداز میں اس کو کمیونیکیٹ کر دیں تو وہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ بہت جلد خرید لیتے ہیں۔ تو یہ ہے پرسویشن کہ دوسرے کو قائل کیا جائے اس چیز پر کہ وہ اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ آپ کی فیور میں کر لے، اس کو ہم کہتے ہیں پرسویشن۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے اس کو ہم کہیں گے کہ ٹو اسٹیبلش اور مینٹین ریلیشنز، یعنی تعلقات قائم کرنا اور پھر ان کو باقاعدہ طور پہ برقرار رکھنا۔ تعلقات جو ہیں وہ کیوں ضروری ہیں؟ جس طرح ابھی میں نے بات کی کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں اکیلا سروائیو نہیں کر سکتا، اس کو دوسروں کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے باقی اپنے کاموں کے لیے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے ہی جو اس وقت آپ جب بیٹھے ہیں تو اپنی جو آس پاس موجود چیزوں پہ غور کریں تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ صرف آپ اپنے طور پہ ان کو کبھی بھی پروڈیوس نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، اس کے لیے آپ محتاج ہیں کسان کے جس نے کپاس پیدا کی، اس کے علاوہ آپ محتاج ہیں جو ویونگ فیکٹریز کی، ٹیکسٹائل میلز کی کہ انہوں نے آپ کے لیے کپڑا تیار کیا۔ اس کے علاوہ آپ محتاج ہیں ٹیلر کے کہ جس نے آپ کے لیے جو ہے وہ لباس تیار کیا۔ اس کے علاوہ آپ اس شاپ کیپر کے بھی محتاج ہیں جس نے
کپڑا جو ہے وہ سیل کیا ہے. تو صرف ایک لباس پہننے کے لیے آپ کئی لوگوں کے محتاج ہیں. پھر جب وہ کپڑا سل کے آ جاتا ہے تب آپ پھر اس کو پہنتے ہیں، وہ گندا ہوتا ہے تو آپ دھوبی کے محتاج ہوتے ہیں یا اپنی گھر والوں میں سے کسی کو اس چیز کے قائل کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے لباس جو ہے وہ دھوئے اور اس کو باقاعدہ طور پہ پریس کرے. اسی طرح آپ کے ہاتھ میں قلم پکڑا ہوا ہے تو قلم حاصل کرنے کے لیے آپ کسی نہ کسی فرد کے یا بہت سے افراد کے محتاج ہیں کہ وہ آپ جانتے ہیں کہ ایک قلم یا ایک پینسل یا ایک پین جو ہے وہ کن کن مراحل سے گزر کر آپ کے ہاتھ میں پہنچا ہے. تو اگر آپ کو یہ کہہ دیا جاتا کہ آپ جو ہے وہ اپنا قلم خود سے بناؤ تو یہ ظاہری بات ہے آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل چیز ہوتی ہے. تو آپ تو اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کی مدد لیتے ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے. اور اسی طرح دوسرے لوگ بھی آپ سے کوئی نہ کوئی مدد حاصل کرتے ہیں. تو یہ ہمارا انسانوں کا ایک گروہ کی شکل میں رہنے کا طریقہ کار ہے. اسی وجہ سے انسان کو ایک سماجی جاندار کہا جاتا ہے، ایک سوشل اینیمل اس کو کہا جاتا ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ اکیلے اس دنیا میں زندگی نہیں گزارتے بلکہ گروہوں کی شکل میں رہتے ہیں، معاشرے کی شکل میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام کے محتاج ہوتے ہیں. تو اس مقصد کے لیے جب آپ ہر کام کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ کو دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے ہوتے ہیں، اور جب قائم کر لیتے ہیں تو پھر ان کو برقرار بھی رکھنا پڑتا ہے. تو اس مقصد کے لیے آپ کو کمیونیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ تعلقات استوار کر سکیں اور پھر ان تعلقات کو باقاعدہ طور پہ قائم بھی رکھ سکیں تاکہ وہ آپ کی فیور میں آپ کے لیے کام کرتے رہیں. تو اس میں جو چیز بیان ہوئی ہے وہ اس کو میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں کہ مین being a social animal likes to live in society. He requires assistance and cooperation of other people of society. کہ اس کو اس معاشرے کے دوسرے افراد کے تعاون کی اور ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. For this purpose اس مقصد کے لیے he has to establish new relation and maintain old ones with the other people. اس مقصد کے لیے اس کو نئے تعلقات جو ہیں وہ قائم کرنے پڑتے ہیں اور پرانے تعلقات کو برقرار رکھنا پڑتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ. اینڈ کمیونیکیشن fulfills this need. اور کمیونیکیشن جو ہے وہ اس اس مقصد کو پوری طرح ادا کرتی ہے، پورا کرتی ہے. تو man being a social animal, he has to live with other human beings and depend upon others to fulfill their needs. For this purpose, they communicate with each other. While communicating, they establish and maintain relations, and this is another purpose of communication. اس کے بعد ایک اور ٹاپک ہے اسی حوالے سے، ایک اور مقصد ہے کمیونیکیشن کا، وہ ہے کہ آپ نے اپنے مسائل کے حل کے لیے کمیونیکیشن ہم کرتے ہیں. ٹو سالو پرابلم کہ مقاصد اپنے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں کمیونیکیشن کرنی پڑتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس دنیا میں جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں قدم قدم پر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت سے مسائل ایسے ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں. تو ان مسائل سے کیسے نکلا جائے، اس کے لیے دو طریقہ کار ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم ان مسائل کے حل کے لیے ان لوگوں سے رجوع کرتے ہیں جو پہلے سے جنہوں نے اس قسم کے مسائل کا سامنا کیا ہوتا ہے. تو آپ ان کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ ان مسائل سے کس طرح نکلے ہیں. چنانچہ آپ بھی انہی ہدایات کی روشنی میں اپنے مسئلے کو حل کر لیتے ہیں. اسی طرح ایک اور طریقہ اس میں یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کے حل کے لیے کسی ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں، کسی ماہر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے رجوع کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ درپیش ہے تو اس کا کوئی حل بتائیں. چنانچہ وہ اپنے تجربات کی روشنی میں، اپنے علم کی روشنی میں آپ کو اس چیز کا حل بتا دیتا ہے
چنانچہ اس کے جو انسٹرکشنز ہیں اس کے نتیجے میں آپ اپنا مسئلہ جو ہے وہ حل کر لیتے ہیں. تو یہ کمیونیکیشن کا چوتھا مقصد ہے کہ مین اینڈ پرابلم لیوز سائڈ بائی سائڈ، کہ انسان جو ہے انسان اور مسائل جو ہیں وہ ایک دوسرے کا مطلب ساتھ ساتھ رہتے ہیں، یا ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے ان دس لائف، اس زندگی میں. Communication in many cases aims at solving problems in meetings and group discussions after getting expert opinion from other people. کہ بہت سے کیسز میں کمیونیکیشن جو ہے وہ آپ کو اس قابل کر دیتی ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے سے ماہرانہ رائے لیں اور گروپس میں ڈسکشنز اور میٹنگز کے ذریعے ڈسکس کر کے اپنا پرابلم اس کو حل کر لیں. تو یہ کمیونیکیشن کا بہت بڑا فائدہ ہے، اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے جو ہم سر انجام دیتے ہیں کہ اپنے زندگی کے مسائل جو ہیں ان کا حل کے لیے ہم کمیونیکیشن سے رجوع کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ ایک اور کمیونیکیشن کا مقصد جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ٹو کوآرڈینیٹ ایفرٹس. کوآرڈینیٹ کا مطلب ہوتا ہے ربط پیدا کرنا، ایفرٹس کہتے ہیں کوشش کو. اپنی کوششوں میں ربط پیدا کرنے کے لیے، اپنی کاوشوں میں، اپنی محنت میں ربط پیدا کرنے کے لیے ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں. تو ربط پیدا کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایک خاص طور پہ ایک بزنس فرم میں، ایک مطلب ایک آرگنائزیشن کے اندر اگر لوگوں کی ایفرٹس کے اندر کوئی ربط نہیں ہوگا تو کس طرح وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ ترقی کرے گی. مثلا اس کی مثال جو ہے وہ میں یہ دیتا ہوں کہ ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے اندر ایک مینجمنٹ کا یونٹ ہوتا ہے، ایک پروڈکشن کا یونٹ ہوتا ہے، ایک کوالٹی کنٹرول کا یونٹ ہوتا ہے. تو یہ تمام جو یونٹس ہیں، یہ جو تمام ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ آپس میں ایک خاص قسم کی کوآرڈینیشن جو ہے وہ رکھتے ہیں. اگر ان کی کوآرڈینیشن نہ ہو تو ظاہری بات ہے کہ اس کے جو پروڈکٹس ہیں وہ یا تو بہت زیادہ تیار ہو جائیں گے یا بہت زیادہ کم تیار ہوں گی مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے حوالے سے، یا پھر یہ ہے کہ ان کے اندر کوالٹی جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گی. تو ہر شعبہ جو ہے اس کو کوآرڈینیشن کی، آپس میں کوآرڈینیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو کوآرڈینیشن کا کام ہے وہ کمیونیکیشن کے ذریعے سر انجام دیتے ہیں. تو کوآرڈینیشن جو ہے وہ عام روزمرہ زندگی میں بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے لیے آپ دیکھیں کہ آپ ایک گھر کی مثال لیں تو اس میں گھر کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے ڈویژن آف ورک کیا ہوتا ہے. آپ کے فادر جو ہیں، آپ کے والد جو ہیں، ان کا کام ہے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ باہر جائیں اور پیسے کما کے لائیں. آپ کی والدہ جو ہیں ان کا ایک خاص کام ہے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ گھر کا جو سارا انتظام و انصرام جو ہے اس کو کریں. خود آپ کے جو بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں ان کی بھی ڈیوٹیز ہیں، آپ کی خود اپنی بھی کچھ ڈیوٹیز ہیں. تو یہ تمام جو ڈیوٹیز ہیں یہ آپ ایک خاص کوآرڈینیشن کے تحت سر انجام دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے اندر کوئی کوآرڈینیشن نہ ہو اور آپ وہ کام کر سکیں. اسی طرح ایک اور مثال جو ہے وہ اسی کوآرڈینیشن کی میں دیتا ہوں. آپ کوئی بھی کھیل لے لیں، مثال کے طور پہ فٹ بال لے لیں، کرکٹ لے لیں، ہاکی لے لیں. تو ان میں خاص کوآرڈینیشن کی ضرورت ہوتی ہے اب پلیئرز کے درمیان. آپ کرکٹ دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں ایک جو باؤلر ہے بالنگ کرنے سے پہلے اپنی پوری فیلڈنگ جو ہے وہ سیٹ کرتا ہے. تو اس کو اپنے جو باقی ماندہ جو 10 کھلاڑی ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہاں پہ بال پھینکنا ہے اور بیٹسمین جو ہے وہ اس کو فلاں جگہ پہ ہٹ کرے گا، چنانچہ وہ وہاں پہ اپنے فیلڈرز جو ہیں وہ کھڑے کرتا ہے تاکہ بیٹسمین کو ہٹ کرنے سے روکا جا سکے یا پھر اس کو آؤٹ کیا جا سکے. اسی طرح فٹ بال کی گیم میں بھی ایسے ہی ہے، بلکہ جتنی بھی گیمز ہیں اس میں لازمی طور پہ کوآرڈینیشن پلیئر کے درمیان بہت ضروری ہوتی ہے. اگر ان میں کوآرڈینیشن نہ ہو تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام ظاہری بات ہے یہ ہے کہ جو وہ ٹیم ہے وہ پورے طریقے کے ساتھ اس میچ کو ہار جائے گی. اور یہ میچ جو ہے یہ زندگی کا میچ بھی ہے. اس میں آپ زندگی میں جو باقی جو کام ہیں اس میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ اگر افراد کے درمیان کوآرڈینیشن نہ ہو، آپس میں ربط نہ ہو، ضابطہ نہ ہو، ہم آہنگی نہ ہو،
तो फिर उसका नतीजा यही निकलता है कि आप अपनी ज़िंदगी के मकासद हासिल करने में कतई तौर पे नाकाम हो जाते हैं। तो ये है कोऑर्डिनेट एफर्ट्स। उसमें इसको आप एक दफ़ा पढ़ लें कि कम्युनिकेशन इज़ एन इफेक्टिव टूल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट पीपल। कि कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत ही मौसर टूल है, बहुत ही मौसर जो है वो हथियार है, ताकि मुख्तलिफ लोगों की जो सरगर्मियाँ हैं उनके दरमियान रब्त पैदा किया जा सके। जो कोऑर्डिनेशन विदाउट कम्युनिकेशन इज़ अ रिमोट रियलिटी। कम्युनिकेशन के बगैर कोऑर्डिनेशन का तसव्वुर भी समझो नहीं किया जा सकता। रिमोट रियलिटी का मतलब है बाइद अज़कार, बाइद अज़कार यानी दूर का एक मतलब हकीकत है, यानी ये एक ऐसी हकीकत है जिसको कभी भी हासिल नहीं किया जा सकता। मतलब ये है कि कम्युनिकेशन के बगैर आप दूसरों का कोऑर्डिनेशन जो है वो हासिल नहीं कर सकते। तो अजीज़ तलबा, ये आपके जो आज का जो टॉपिक था उसमें 5 पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं कि आपने किस अंदाज में कम्युनिकेशन के जो पर्पस हैं या इसके मकासद हैं वो बयान करने हैं। अगरचे इसमें और भी बहुत सारे हेड्स जो हैं वो आ सकते हैं कि कम्युनिकेशन के और भी ज़ाहिर बात है कुछ यही 5 मकासद तो नहीं, और भी बेशुमार मकासद हैं, लेकिन आपके जो मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अगर देखा जाए तो ये 5 ऑब्जेक्टिव जो हैं ये आपने अच्छी तरह याद करने हैं और इनको फिर उसी अंदाज में पेपर में अटैम्प्ट भी करना है। तो पेपर में अगर पूछा जाए कि ये सवाल किस तरह आएगा, तो ये सवाल जो है वो साबका अदवार में इस अंदाज में पूछा गया है कि डिफाइन कम्युनिकेशन एंड डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव्स, या फिर इस तरह पूछा जाएगा अल्फाज के हेर फेर के साथ कि व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड हाउ विल यू सी इट्स, या हाउ विल यू डिस्क्राइब इट्स पर्पस। तो इस अंदाज में ये सवाल जो है वो पूछा जाएगा। तो इसमें तरीक़ाकार यही होगा कि सबसे पहले आपने कम्युनिकेशन को डिफ़ाइन करना है, यानी वो डेफिनेशन जो मैंने आपसे कहा है कि उसको अच्छी तरह याद करें, उसकी जो कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है वो याद करनी है। सबसे पहले आपने वो डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद फिर जो आपने जो आज का जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी है, लेक्चर दिया है, इसी हवाले से आपने यहाँ से शुरू करना है कि नो एक्टिविटी इन दिस लाइफ इज़ विदाउट पर्पस। तो आपके जो करने का काम है वो ये है कि आज के हफ्ते का ये आखिरी हमारा लेक्चर था, तो इसमें आपने, कल भी मैंने कहा था कि एक आपने रजिस्टर जो है वो मेंटेन करना है और उस रजिस्टर के अंदर आपने इन तमाम चीज़ों को नोट्स की शक्ल में लिख लेना है और कोशिश करनी है कि लिख के आप उसको एक दो दफ़ा पढ़ भी लें। जो चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है, आप एक दफ़ा उसको लिख लेते हैं और फिर उसके बाद एक दो दफ़ा उसको पढ़ लेते हैं, तो वो तकरीबन 70% आपके जहन में बैठ जाती है, आपको याद हो जाती है। तो इसका तरीक़ाकार यही है, ये नहीं है कि आपने इस लेक्चर को सुना है और सुन के एक दफ़ा उसी तरह जो है वो बंद कर दिया है, रख दिया है। ऐसे अगर आप करेंगे ये तर्ज़ अमल, तो फिर ये सब्जेक्ट जो है वो यकीन करें आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगा, क्योंकि बहरहाल जो है ये उस ज़बान में है जिसके साथ आपका कभी भी इतना अच्छा ताल्लुक़ नहीं रहा। तो आपने कोशिश करनी है कि इन जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, इनको आप अच्छी तरह लिखें भी और फिर उसको एक दो दफ़ा उसका मुतालिया भी करें। तो कोशिश करें कि साथ साथ चीज़ें याद आप करते रहें। याद करने से ये होगा कि फिर आप पे इज़ाफ़ी बर्डन जो है वो नहीं पड़ेगा और आप बड़ी ही आसानी के साथ पेपर की तैयारी जो है वो कर पाएंगे। तो जो नेक्स्ट वीक होगा, नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम इसके कम्युनिकेशन के ही बेनिफिट्स या इसके जो इम्पोर्टेंस है वो देखेंगे और फिर उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज इसी चैप्टर की करेंगे। तो इस चैप्टर में ये 3 ही टॉपिक थे कि एक तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है, इसके अलावा कम्युनिकेशन के मकासद यानी पर्पस या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और फिर जो है वो ये है कि कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ये काम जो है वो करेंगे।